आपका अपना सुलेमानी जी प्रोग्राम की शख्सियत के सामने आज हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो माशाल्लाह आज शिकारपुर की एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान, अपनी कौम के बड़े तो द वन एंड ओनली सरदार जमालुद्दीन दुलर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सरदार साहब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सरदार साहब, जो आपको जानते हैं और जो कुछ आपको नहीं जानते, उनका एक क्वेश्चन है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ख़ानदानी प्रोफाइल, वो थोड़ा हमारे नाजरीन को बताइए। वैसे तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपनी मसरूफियत बता के हमें टाइम दिया कि हम अपनी गुज़ारिशात आपके नाज़रीन को और आपके गुज़ार करें। बात यह है कि हमारा बैकग्राउंड ये है कि हम यहाँ शिकारपुर शहर में तकरीबन 200-250 साल हुए हैं हमारी फैमिली में। सही। हमारे परदादा, उसके वालिद, हमारे दादा, वालिद इधर। मेरे वालिद पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, DSP थे। वो 1981 में इंतकाल कर गए। सही। उसके बाद जो है वो इसकी जिम्मेदारी सरदारी की मेरे हिस्से में आई। सही। हमने अपनी तरफ से मैंने अपनी तालीम शिकारपुर से की। उसके बाद जो है मैं MA LLB की तालीम हासिल की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया। सही। अभी मैं 2018 में रिटायर किया मैंने एज अ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सक्खर। अब ये है कि इस वक्त मेरी मसरूफियात यही है कि मैं इधर शिकारपुर में रहता हूँ और हमारा जो कबीला है वो इतना बड़ा कबीला नहीं है। सही। लेकिन जो भी है वो शरीफ आदमी है, मिस्किन आदमी है, गुजर सफ़र करना है। अच्छा सरदार साहब, आपकी ज़िंदगी के पहलू को हम लेंगे क्योंकि आपने काफ़ी अर्सा आप नौकरी पर भी रहे और काफ़ी अर्से से आप ज़मींदारी भी संभाल रहे हैं और काफ़ी अर्से से आप अपने कौम की सरदारी भी किया। इन चीज़ों में थोड़ी सच्चाई, लगन, मेहनत कम नहीं होगी? लोग खिदमत की तरफ क्यों नहीं लाएगा उन्होंने? क्या असल में वजूहत है? बस आजकल ये है कि पहले तो ये है कि हमने इस वक्त पोजीशन ये है कि जो आजकल माहौल हो गया है सही वो सोशल मीडिया का माहौल है और हर एक बंदा वो खुद हर मामले में इन्वॉल्व हो गया है। सही। और उसकी वजह से शऊर तो आया है लेकिन उससे बेहयाई और क्राइम जो है वो बढ़ गया। सही। अब हमारा जो कबीला है वो थोड़ा है, इतनी तादाद नहीं है। शिकारपुर में है, सांगड़ में है, उसके बाद ज़िला घोटकी में है, सक्खर में है और पनवाकिल है और उमरकोट में है। ज़्यादातर हमारे जो जुलड़ हैं वो है पंजाब गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, इधर इस तरफ। और अब ये है कि जो इस वक्त बड़ी बड़ी कौमें हैं उसमें भी ये है कि आप अगर किसी को इज्जत देंगे तो वो भी आपको सरदार भी मारेगा, इज्जत भी करेगा। अब माहौल चेंज हो गया है। सही। और सरदारों का भी ये काम है कि वो अपने जो कौम है उनकी अपने बच्चों की तरह उनको देखें और अपने जो है हर मुमकिन कोशिश करके उनके काम आए। अच्छा सरदार साहब, एक और बात, आजकल सियासत में थोड़ी मेहनत कम हो गई है। पहले बजट कम होती थी, काम ज़्यादा होता था। अब बजट ज़्यादा हो गई है, काम कम हो गए हैं और खिदमत नहीं की जा रही, वैसे सहूलियात आवाम को नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजह है? अब एक्चुअली बात यह है कि इस वक्त सियासत जो है ना वो कारोबार बन गया है। सही। जो भी अक्सर करके, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, काफ़ी बंदे हैं जो सियासत में हैं, जो MLAs MPs हैं, मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, वो अपने लोगों को, अपने हल्के को टाइम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। सही। और उनका नतीजा भी बहुत अच्छा मिल रहा है। सही। लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि आजकल पैसे का जो है अमल दखल बढ़ गया है। सही। सियासत में भी और कारोबार में भी।
اب دیکھیں جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ پہلے تو کہتا ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ آئندہ جو الیکشن لڑوں تو وہ پیسہ خرچ کر سکوں. صحیح. زمینداری جو بھی ہے ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ سیاست بھی کریں. اور آج کل دیکھیں سیاستدان لندن امریکہ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نارملی کوئی بندہ امریکہ یا لندن جائے تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ جو 2 مہینے 4 مہینے 2 سال وہاں رہتے ہیں تو یہ تو پیسوں کی بات ہے. تو اس میں آپ بجانب ہے کہ پیسے کا ریل پیل بڑھ گیا ہے, خدمت کا ریل پیل کم ہو گیا ہے. اچھا, آپ کی نظر میں پھر بھی وہ کون سا سیاستدان ہے جو بہتر ملک کے لیے بہتر ہے, بہتر کام کر رہا ہے عوام کے لیے, عوام کی خدمت میں, پھر آپ کی نظر میں سر؟ لیکن میری نظر میں تو اس وقت آپ دیکھیں ہمارے سامنے جو بھٹو صاحب تھے, ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے کام کیا, لوگوں کو شعور دیا, لیکن لوگوں نے اس کا فائدہ شعور کا الٹا دیا, پریوں میں ہاتھ ڈالے لوگوں کو. بالکل صحیح. اب اس کے بعد بے نظیر صاحبہ آئی, ان کی بیٹی, تو انہوں نے بھی خدمت کی, کوشش کی لوگوں کے کام آ سکے, اور لوگوں کو انہوں نے خاص کر کے سندھ کے لوگوں کو بھٹو صاحب کے وقت میں بھی, بے نظیر صاحبہ کے وقت میں بھی جابس ملی, کاروبار آگے بڑھا, لوگوں میں خوشحالی آئی. صحیح. نواز شریف صاحب جب آئے سیاست میں, وہ پاور میں آئے تو انہوں نے سندھ کو توجہ نہیں دی, اور اس کی وجہ ہے کہ ادھر مسلم لیگ مضبوط نہیں ہو سکی. صحیح. بعد میں ابھی عمران خان آئے تو لوگوں کی ساری امیدیں تھیں اس کے پیچھے, انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے, بڑے ہاں ایمانداری کا درس دیا, لیکن اس نے بھی اپنی کابینہ میں سارے وہی لوگ لیے جو بھٹو صاحب کے, نواز شریف کے ساتھ کام کیا تھا. صحیح. اور جن پر الزام ہے کہ وہ کرپشن کیا ہے, انہوں نے ملک کو لوٹا, ان کو اپنے ساتھ ملایا, سوائے بھٹو اور زرداری فیملی کے. مینس پارٹی اور ٹیچر سارے وہی تھی. تو اب اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. صحیح. اس کا نتیجہ یہ نکلا, چور سارا 4 سال اس نے یہی راہ گلا تھا. صحیح. کہ یہ بھی چور, وہ بھی چور, یہ بھی چور. اب قدرت نے اس کو موقع دیا تھا, اگر وہ اس سارے باتوں کو چھوڑ کے کہتا کہ بھائی جو ہوا سو ہوا, آگے کوئی اگر یہ کرپشن کرے گا تو وہ اس کو چوراہے پہ لٹکا, تو کچھ بہتر ہو سکتا, تو ملک چلتا, خود بھی سیاست میں اور حکومت میں رہتا. اچھا صاحب, جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی تو پیپلز پارٹی کنورٹ ہو آصف علی زرداری صاحب, کیونکہ یہ میں سوال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک اچھے سیاستدان ہیں, آپ نے زندگی میں ٹائم دیا ہے, اس بڑے بڑے سیاستدان لوگوں کے ساتھ میں رہے, تو آصف علی زرداری صاحب نے کیا محترمہ والے لکش, محترمہ والی سیاست کو بہتر؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے سیاست کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. صحیح. پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا, پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار تھا لوگوں کی خدمت, آصف زرداری نے بھی لوگوں کی خدمت کی. لیکن بات یہ ہے کہ آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان جو فرق سیاست میں آیا وہ یہ آیا کہ آصف علی زرداری کے سامنے جو طریقہ کار تھا وہ الگ تھا, اور بے نظیر صاحبہ کا طریقہ کار الگ تھا. بے نظیر صاحبہ کے آگے اگر کوئی کسی کی شکایت ہو جاتی تھی کہ یہ کرپشن کر رہا ہے ہر پالیس پر, تو کسی کو جرت نہیں تھی کہ اس کے سامنے وہ بیٹھ سکتا. صحیح. آصف زرداری صاحب کی ٹیم آپ دیکھیں کہ وہی کرپشن کے بادشاہ ہیں, وہی لوگ وزارتوں میں کامیاب ہو گئے جو ایک تو ان کے نوکر بن کے کام کرتے ہیں, اور دوسرا اعلان ہر کسی کے زبان پہ ہے کہ یہ کرپٹ آدمی. اچھا سر, ایک اور بات, تھوڑا شکارپور سٹی, جی تھوڑا شکارپور سٹی کے بارے میں بتائیں, کیونکہ شکارپور سٹی کی بھی ایک تاریخ ہے, کیونکہ آپ لوگ ہیں, آپ نے اتنا ٹائم عرصہ یہاں پہ گزارا ہے. ایک تو مجھے شکارپور کی تھوڑی شکارپور کے بارے میں بتائیں, اور دوسرا شکارپور میں بلدیاتی نظام مجھے کہیں بھی بہتر نظر نہیں آیا, تھوڑا اسی چیز نہیں. اس پہ دیکھیں آپ کو شاید شکارپور آنا کم ہوا ہے. آج میں نے بھی آپ کو بتاؤں کہ 15-20 سال پہلے شکارپور کی حالت بہت بری تھی. صحیح. شکارپور کی یہ حالت تھی کہ آپ مین روڈ جو ہمارا سرکولر روڈ ہے اس پہ آپ اگر پیدل گھومتے تو آپ نہیں گھوم سکتے. صحیح. ٹوٹے پھوٹے روڈ تھے,
صحیح اس کے بعد صحت کی سہولتیں نہیں تھیں صحیح اور ساری مسئلہ خراب کا شکار ہوا۔ بالکل صحیح اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی سے پہلے امتیاز شیخ جب ایس ڈی اے میں تھا، صحیح اس کے بعد وہ وزیر بنا تو اس نے کچھ نہ کچھ کام کیا۔ اچھا اب بھی یہ ہے کہ جب امتیاز صاحب وزیر تھے تو اس نے شکارپور شہر کے لیے بہت کام کیا۔ صحیح زبردست شکارپور میں یہ ہے کہ آپ کو ابھی سرکولر ریٹ آپ چکر لگائیں سرکولر روڈ کا تو آپ کو کہیں بھی ٹوٹا پھوٹا روڈ نظر نہیں آئے گا۔ باقی شکارپور پرانا شہر ہے، لوگوں کی توقعات بہت ہیں، صحیح وہ توقعات پوری کوئی نہیں کرے۔ اچھا اچھا شکارپور اتنا مشہور سٹی ہے، تاریخی شہر ہے، تو کلچر ڈے کے حوالے سے تھوڑا آپ بتائیں کہ ہمیں وہ ولولہ وہ جوش جذبہ نہیں دکھ رہا ہے کلچر ڈے دیکھیں اس وقت سارے ملک کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے روزگار کے پیچھے پاگل بنتے گھوم رہے ہیں۔ صحیح مہنگائی کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، بالکل لوگوں کے روزگار چلے گئے ہیں اور جو روزگار ہے وہ بھی معمولی روزگار ہے، لوگ بیچارے غریب ہیں، بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، تو کہاں کلچر شو، کہاں وہ لوگوں میں جذبہ ہے۔ اچھا حکمرانوں کے اوپر تو فرض ہے کیونکہ وہ بجٹ بھی لے رہے ہیں، میرا سوال عوام کا نہیں ہے کہ یہاں کے حکمرانوں کے حوالے سے اب دیکھیں نا یہاں کے حکمرانوں کی کیا بات کرتے ہیں، یہاں ہمارے سندھ میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ اپنا روزگار لوگوں کو نہیں مل رہا۔ بالکل صحیح بالکل 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 صحیح اب پیپلز پارٹی کا ایک وہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ابھی لاسٹ جو ہے آئی بی اے ٹیسٹ پاس انہوں نے نوکریاں دی ہیں، وہ بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی پیسے کے لوگوں کو ملی ہیں، پاس کر کے ایجوکیشن کے پاس۔ زبردست۔ اب توقع یہ ہے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے ابھی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی میں اس میں پولیس میں بھرتیاں کر رہے ہیں، اس میں بھی آئی بی اے نے انٹرویو لیے ہیں، صحیح زبردست۔ تو اس میں بھی اگر میرٹ میں آ جاتے ہیں تو سندھ کے لوگوں کی یہ بڑی خدمت ہوگی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ ذہن میں پڑ گیا ہے کہ جو پیسہ دے گا اس کو نوکری ملے گی۔ مہربانی سر آپ کی ہمارے کو اپنا ریکویسٹ ہے کہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا سوچیں اور کسی بھی غلط صحبت میں نہ جائیں اور کسی بھی غلط جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ملوث نہ ہوں، وہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے والدین کے بہتر ہے اور اللہ کی ذات بھی احترام ہے۔ یوم تاسیس کے حوالے سے پھر کا ٹائم چارٹ ہوتا ہے، نہیں تو آج کی شخصیت سے ماشاءاللہ جو گفتگو ہو رہی تھی ایک ایور گرین شخصیت جس نے ہر سوال کا خوبصورت انداز سے جواب دیا، جو جواب سننا چاہتے تھے وہ ہم نے ایک بھرپور نمونے سے آپ کی طرف سماعت کر دیا ہے۔ تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل بھی راج نہیں ہوتا، سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ وش یو آل دی بیسٹ، پاکستان۔